حساب برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل۔ نحل میں نے شہد کی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عطا آ گیا، امر اللہ اللہ کا فیصلہ، فلا نہیں، تستعجلوہ پس جلدی عذاب مانگو، سبحانہ پاک ہے وہ، تعالی اور بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ اب اس صورت میں توحید کی سچائی، کفر کا جھوٹا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی زیادہ تر یہی دو موضوعات جو ہیں زیر بحث ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فرائض، پریشانیوں کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں تسلی دی گئی ہے اور کفار سے نپٹنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اب جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈراتے تھے کہ اللہ کی بات کو مان جاؤ نہیں تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ مذاق کہتے رہتے ہیں، آتا نہیں ہے۔ جب کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، ماننے والوں کو بچا لیا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فیصلہ آ گیا۔ کفار مکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال ہو گیا، ہم سن رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، لیکن عذاب تو آتا ہی نہیں۔ جب تک کسی قوم کے اندر نبی موجود ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا ہے، اور جب عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو نبی کو وہاں سے اور ماننے والوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ ینزل الملائکۃ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروحی ساتھ وحی کے، من امرہ اپنے حکم سے، علی اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا کے ڈراؤ، انہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، انا میں، فاتقون پس ڈرو مجھ سے۔ کفار مکہ کا دعویٰ تھا دو چیزوں پر، کہتے مذاق اڑاتے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے اترتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم پر بھی اترتے ہیں، جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ اور کہتے تھے کہ جیسے وحی آپ پر آتی ہے ہم پر آتی ہے، کیا مطلب کہ سرداروں پر وحی کیوں نہ اتری؟ وہ سردار تھے، امیر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی وحی جو ہے وہ اتارتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ کیوں اتارتا ہے؟ کہ ڈراؤ ان کو۔ کس چیز سے؟ اللہ پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کی اعلیٰ ہستیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ وحی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اعمال کا ایک ڈر کیا؟ اعمال کی جواب دہی کا ڈر، دوسرا جزا و سزا کا ڈر، انہیں ڈراؤ کہ جو کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہے، اور جزا اور سزا سے جو ہے ڈراؤ۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، تعالی بلند ہے، اما اس سے، یشرکون وہ جو شرک کرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کیا ہے؟ کیا زمین اور آسمان کو بنانے والے کے ساتھ شرک کیا جا سکتا ہے؟ غور کرو۔ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفت نطفے سے، فائزہ تو وہ، خصیم مبین، خصیم و مبین وہ دیکھتے دیکھتے بڑا جھگڑالو بن گیا۔ انسان کو اس کی اصلیت بتائی جا رہی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش تخلیق کس سے کی ہے؟ حقیر سے پانی سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کو انسانوں کے کاموں کے لیے لگا دیا ہے۔ خواہشات اور اختیارات، مرضی دی، ہمیں دی۔ دنیا کا سامان دینے کا کوئی مقصد ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہدایت نامہ بھی بھیجا کہ یہ بیکار نہیں بنایا گیا ہے، جو کرو گے اس کا سوال ہوگا اور اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ دنیا میں نا انسان کے دو رویے ہیں، ایک فرما برداری کا، دوسرا نافرمانی کا۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، دوبارہ نہیں اٹھنا، حساب نہیں دینا،
تو کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آخرت ہوگی تو ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے۔ انسان پیدائش سے لے کر آخری وقت تک انسان اللہ کا محتاج ہے۔ جس انسان کو جتنا اقتدار ملا، دولت ملی، وہ اتنا ہی جھگڑالو ہو گیا۔ وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے، خلقہ، اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا، ان میں، دفء و منافع، سامان ہے اور فائدے ہیں، منہا، اور ان میں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو۔ کیا ہے گرمی کا سامان؟ کیا ہے؟ پوشاک بنتے ہیں، کچھ جانوروں کو مویشی ہم کھاتے ہیں اور کچھ پر سواری ہو کرتے ہیں اور کچھ ہمارے سامان کا جو بوجھ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان میں، جمال، خوبصورتی ہے، حین تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو، وحین تسرحون، اور تم صبح جب چگا کر لاتے ہو، یعنی کہ جانوروں کو جب چگانے لے کر جاتے ہو تو اس میں جو ہے خوبصورتی ہے تمہارے لیے، کیونکہ پہلے انسان کے پاس جتنے مویشی زیادہ ہوتے تھے، جانور زیادہ ہوتے تھے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ امیر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اور بڑا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے ذوق رکھا ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب تم انہیں صبح شام کو چگانے جو ہے وہ لے کر جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ، اور اٹھاتے ہیں، اثقالکم، تمہارے بوجھ، اِلیٰ بلدٍ، طرف کسی شہر کے، بلدٍ، طرف کسی شہر کے، تکونوا، تھے تم، بالغیہ، پہنچانے والے اس کو، الا، مگر، بشق الانفس، ساتھ مشقت کے نفسوں کے، یعنی کہ اگر انسان کو اتنے بھاری بوجھ اٹھانے پڑتے تو انسان بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کے سامان جو ہے، بوجھ جو ہے وہ لادنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور بنائے۔ اِنَّ، بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف رحیم، البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بنایا ہے، انسان غور تو کرے۔ والخیل، گھوڑے، والبغال، خچر، والحمیر، گدھے، لترکبوہا، وزینہ، تاکہ تم سواری کرو، اور وہ یہ زینت ہیں، کیونکہ پہلے سواریاں جانور ہوتے تھے۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں تم جانتے۔ تو اللہ نے مددگار بھیجے جانوروں کو انسانوں کے لیے، جانور انسانوں کے لیے مددگار ہیں، انسانوں کی کام کیا کرتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں، ادھر سے ادھر جو ہے وہ سواری کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور سیاہ چین میں خچر ہی اور گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں، پاکستان کے سیاہ چین میں۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے، قصد السبیل، اور اللہ کے سیدھا راستہ ہے، وَمِنْہا، اور کچھ، منہا جائر، ٹیڑے بھی ہیں، وَلَوْ، اگر وہ چاہتا، لَہَدَاكُمْ، ہدایت دیتا، اجمعین، تم سب کو۔ سیدھے راستے، کون سا ہے سیدھا راستہ؟ سیدھا راستہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ اور قرآن کا راستہ۔ سیدھے راستے میں سے بھی لوگوں نے ٹیڑے راستے بنا لیے ہیں، اسلام کے راستے میں ٹیڑے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بس سیدھا راستہ ہے۔ عقل، قوت، تمیز، مرضی دی، راستے بتا دیے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا غلط، اور مرضی دے دی کہ اب تمہاری مرضی ہے، جو راستہ تم اختیار کرنا چاہو وہ راستہ تم اختیار کر سکتے ہو، لیکن یہ ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھنا سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو سبھی ایک ہی ہدایت پر ہوتے، تو کیوں نہ ایک ہدایت پر ہوئے، سبھی توحید پر قائم رہتے، تو پھر امتحان کا مقصد نہیں رہ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا کر ہمیں مرضی دے دی کہ تمہاری مرضی ہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہو کر لو۔ وہ اللہ، وہی ذات ہے، انزلہ، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء لکم، پانی، منہ شراب، اس میں سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور اس میں سے، فیہ تسیمون، اور اس میں سے درخت ہیں جس میں تم چراتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، اسی سے کیا، پانی اتارتا ہے، اسی سے انسان
جو ہے وہ اپنے لیے چیزیں اگاتا ہے اور کھاتا ہے، اور انسان کے لیے بھی فائدے کا باعث ہے پانی، اور کائنات کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ پانی بے حد ضرورت ہے۔ تو کون اتارتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اتارتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے سامان کیے نا، تو انسان دو چیزوں سے بنا نا، ایک انسان اور روح، جسم اور روح۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے سامان کیا انسان کا، تو روح کی ضرورت بھی، روح کے لیے بھی سامان کیا۔ نبیوں کے ذریعے وحی الہی آئی، وہ روح کی ضرورت تھی، پوری ہوئی۔ سیٹسفیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور وہ کیسے آتی ہے؟ وہ قرآن کے ذریعے سے آتی ہے۔ یمبتو، وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے بھی زرعہ، اسی سے کھیتی کو، کس سے؟ پانی سے، وزیتون، اور زیتون، ونخیلا، اور کھجور کے درخت، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، ان یقیناً فی ذالک، اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، البتہ ایک نشانی ہے ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ توحید کی نشانیاں اس میں، اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں، آخرت کی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، ونجوم، اور ستارے، مسخرات، مسخر کیے گئے، بِأَمْرِهِ، ہی اس کے حکم سے، اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تو جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو وہ سورج اور چاند ستاروں کے فائدوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے انسان کی جو ہے، انسان کے لیے، کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ وما، اور جو، زرع، اس نے پھیلا دی، لکم تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلف چیزیں ہیں، الوانہ، رنگ اس کے مختلف ہیں، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات لقوم یذکرون، البتہ ایک نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، جس نے مسخر کیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمن، گوشت، طَرِيًّا، و تازہ، تَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، منہ اس سے، حِلْيَةً، زیور، تَلْبَسُونَهَا، تم پہنتے ہو اس کو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، کشتیاں کیسے چلتی ہیں، مواخرہ، پھاڑنے والی ہیں، فیہ، اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے اذن سے، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، انتمیدہ، کے ڈگمگا جائے گی، بیکم، ساتھ اس کے، ونہارن، نہریں، وسبلن، اور راستے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، کشتی کو حکم دیا ہے کہ وہ سمندر میں چلے، اور سمندر کو حکم دیا ہے کہ اس کو اس میں راستہ دے۔ چاند پر ہم قدم نہیں ٹکا سکتے، زمین حرکت بھی کر رہی ہے لیکن ہم اس پر آرام سے چل رہے ہیں۔ اگر زمین سورج کے گرد چکر نہ لگائے تو نہ دن ہو نہ رات ہو اور نہ موسم بدلے۔ تو غور و فکر اگر ہم کائنات پر ہی کریں تو ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ، اور علامات رکھتی، وَبِالنَّجْمِ، اور سات ستاروں کے، ہم وہ، یہتدون، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ زمین کی سطح علامت کے، اس پر پہاڑ، صحرا، جنگل بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، اور ستارے جو ہیں، لوگ ستاروں سے راستے دیکھتے تھے، سمندر میں ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے۔ افمن، کیا بھلا، یخلقو، وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، افلا، کیا بھلا، تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔
یعنی کہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق اور مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شریکوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس کا شریک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا نہایت جو ہے وہ غلط ہے۔ وَإِن اور اگر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، بھلا وہ اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر کیا غور نہیں کرتے ہو؟ وَإِن اور اگر تَعُدُّوا تم گننا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے، ان اللہ بے شک اللہ لا غفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے۔ فائدے اور نقصان چیزوں میں استعمال کرنا، فائدے اور نقصان کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، صفات میں شریک ٹھہرانا۔ فائدے اور نقصان کا مالک انسان کو سمجھنا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دینا، جو چیز چھن جاتی ہے اس پر نہ شکری کرتے پھریں، اور جو ہے ہمارے پاس اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ایسا ہو کہ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کو مان لیں، دل کو ایگری کریں، پھر زبان سے شکر ادا کریں، پھر اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں جو ہے وہ خرچنا جو ہے وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ہیں اس پر شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہیں قسمت میں ہوگی تو ضرور ملیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن نہ شکری نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ سب کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، کسی کو کم نعمتیں نہیں ملی، لیکن انسان غور فکر میں کمی کرتا ہے، اس لیے جو اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں، اور جو ہے نہیں ہیں انہی کے بارے میں سوچ کر جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، کیونکہ ناشکری جو ہے، ناشکری سے انسان جو ہے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناشکری جب آتی ہے کہ اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے ایسی باتوں میں۔ اگر انسان شکر گزار ہو اس کے پاس وقت زیادہ ہوگا، جب وقت ہوگا تو وہ اللہ کی طرف جو ہے زیادہ جھکے گا اور اللہ کے کاموں میں زیادہ وقت لگائے گا۔ واللہ یعلم جانتا ہے اللہ ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما اور جو تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ظاہر باطن سب جانتا ہے۔ والذین اور وہ جو یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات مردہ ہیں، غیر نہیں، احیاء زندہ نہیں زندہ، وما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ایان کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ مکی صورتوں میں توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مکے میں شرک تھا، مدینے میں شرک نہیں تھا۔ مکے کے کافروں نے مختلف حاجتوں کے لیے مختلف بت بنا رکھے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے تو جب اللہ ناراض ہے تو کسی اور سے مانگ کر دیکھو، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک ہی ہے، فالذین پس رہے وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت یا آخرت کا، قلوبہم ان کے دل میں منکرتن کیا انکاری ہے، وہم اور وہ مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں اپنے اوپر۔ کیا ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان جو ہے نا انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ جس کے اندر آخرت کا ڈر لگ جاتا ہے نا اس کا عمل بدلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں نے آخرت میں میرے ساتھ اس معاملے کا کیا مجھے صلہ ملے گا، میرا انجام کیا ہوگا۔ جس کو آخرت کا، جس کو قبر کا، مرنے کا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر لگ جاتا ہے اس کے عمل بدلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا ہے وہ آخرت کا جو انکاری ہوتا ہے اس کے دل میں تکبر بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، کبھی انسان رائی کا دانہ دیکھے نا تو وہ
اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا کرے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو توحید میں 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جس میں 3 چیزیں ہوں وہ توحید کو مان نہیں سکتا ہے، اللہ کو واحد نہیں مان سکتا، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ ٹھہراتا ہے۔ کیا چیزیں ہوں؟ ایک، آخرت کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، اور دلوں کا انکار، آخرت کا انکار، دلوں کا انکار اور تکبر، یہ توحید میں رکاوٹیں بنتی ہیں 3 چیزیں۔ کبر اور کبریائی، بڑائی صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، تکبر، غرور، کبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہی کا سب ہے اور اللہ ہی کا سب رہے گا۔ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ رہے گا، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی چیزیں ہیں، اسی کے ہی ہم ہیں۔ ہمیں جو چیزیں ملیں ایک عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر ہمیں ملی ہیں، جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، ساتھ کیا رہ جائے گا؟ ہمارے اعمال، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وَإِذَا، اور جب قیل لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کو، ماذا، جو کچھ نازل کیا، انزلہ نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے، قالوا، انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ جب لوگ سن کر قرآن پاک کی طرف آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگتے، متوجہ ہونے لگتے، تو یہ کفار کیا کہتے؟ لوگ پوچھتے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، نبی جو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جو میں بتاتا ہوں قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، تو کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ تو یہ کفار کہتے ہیں نہیں، وہ یہ تو پہلوؤں کی کہانیاں سناتے ہیں، یہ کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ لیحملوا، وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ، کاملتاً، سارے کے سارے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وَمِنْ اوزار الذین، اور بوجھ ان لوگوں کا، یضلونہم، وہ گمراہ کرتے ہیں جنہیں، بغیر علم، بغیر ان کو علم کے، الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنے برے بوجھ وہ اٹھاتے ہیں۔ قیامت کے دن بوجھ خود اپنا، انسان خود اپنا بوجھ اٹھائے گا، جو کسی کو بھٹکائے گا اس کا بوجھ بھی، گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا۔ بھٹکنے والے خود اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو بھٹکائیں گے ان کے بھی گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوگا۔ اور اپوزٹ لے لو، اس کا کیا ہے؟ جو انسان نیک راہ کی طرف لگائے گا تو اللہ تعالیٰ جو وہ نیک عمل خود کرے گا، جو دوسرے بھی کریں گے، اس کا صلہ بھی جو اس کو ملے گا۔ تو ہمیشہ خود بھی سیدھے راستے پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ کون سا؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس صورت میں ہمیں بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کا یہ جلدی مانگتے ہیں، عذاب تو اپنے وقت پر آتا ہے جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تو بہت بلند ہے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انہیں ڈراؤ، کس چیز سے؟ جو کر رہے ہو اس کا حساب ہونا ہے، جزا سزا ملے گی، ڈراؤ ان کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا انسان اپنی طرف دیکھو تو صحیح وہ کیا تھا، انسان 100 سال پہلے دیکھے وہ کیا تھا، انسان کو سوچ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں تھا۔ اللہ نے انسان کو جو ہے تخلیق کیا، پیدا کیا، پھر اس کو بڑا کیا، جب وہ بڑا ہوا تو وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسمانی ضروریات، زندگی گزارنے کی تمام ضروریات اللہ نے پوری کی، انسان کی سواری کی، کھانے کے، پینے کے، کپڑے پہننے کے، ہر طرح کی ضروریات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اگر جسمانی ضروریات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں فراہم کی، تو اللہ تعالیٰ نے روحانی ضروریات بھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن انسان کے لیے روحانی غذا ہے، روحانی ضروریات ہیں۔ تو انسان کو جو ہے غذا اپنے روح کی بھی کرتے رہنا چاہیے، وہ ہے قرآن پاک۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی، میں نے پانی اتارا، دیکھو پانی سے کتنی جو ہے وہ کائنات پانی سے ہی چلتی ہے، پانی نہ ہو تو سارا بنجر جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان سے صرف
یہی کہا ہے کہ شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ ایک ہی ہے. کسے یہ ماننے میں مشکل ہوتی ہے؟ جب وہ آخرت کے انکاری ہوتے ہیں، ان کے دل میں انکار ہوتا ہے. تکبر انسان کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی میں رکھے، اور پھر انسان خود بھی نیکی کی طرف لگے اور دوسروں کو، اپنے پیاروں کو بھی نیکی کی طرف لگانے کی کوشش کرے. کیوں کہ انسان جو ہے خود اچھا کر لے اور دوسروں کو اچھا نہ کرے تو یہ وہ مومن انسان نہیں ہو سکتا ہے. اور جو انسان جس کو جس طرف لگائے گا اس کا صلہ بھی وہ پائے گا، یعنی کہ نیکیوں کی صورت میں، اجر کی صورت میں وہ بھی پائے گا، اور گناہوں کے بوجھ میں سزا اس سے بھی ملے گی اگر کسی نے غلط کسی راستے پر لگایا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، اور ہمارے وجہ سے ہمارے پیارے بھی جو ہیں وہ اس راستے پر رہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اب ہم